احمد خان ریور روم کے سامنے سخت بے چینی کے عالم میں کبھی پریشان کھڑے رہتے تو کبھی اضطراب میں قدموں پر قابو نہ رکھ پاتے اور آہستہ آہستہ ٹہلنے لگ جاتے۔ اندر ان کی بیوی زندگی اور موت کے بیچ جھولتی ایک نئی زندگی کو جنم دینے کی کوشش کر رہی تھی، مگر احمد خان اپنی ہی حالت کے بوجھ تلے نڈھال ہوتے جا رہے تھے۔ ان کے بڑے بھائی نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر حوصلہ دینے کی کوشش کی، جبکہ ذرا فاصلے پر ماں جی، آغا جان اور بڑی بھابھی اسپتال کے صوفوں پر مضطرب بیٹھے لبوں پر مسلسل دعائیں دہرائے جا رہے تھے۔ ماں جی کی چھوٹی بہو باتھ روم میں پھسل کر گر گئی تھی۔ نواں مہینہ شروع ہو چکا تھا، ابھی ولادت میں وقت باقی تھا، مگر اچانک بگڑتی حالت کے باعث آپریشن ناگزیر قرار پایا اور ڈاکٹر نے باقاعدہ احمد خان سے کاغذات پر دستخط کروائے۔ وقت جیسے تھم گیا ہو۔ کئی کربناک لمحات کے بعد لیبر روم کا سلائڈنگ دروازہ کھلا اور ڈاکٹر نرس کے ہمراہ انتہائی سنجیدہ چہرے کے ساتھ باہر آئے۔ سب اہل خانہ امید بھری نگاہوں سے ان کے گرد جمع ہو گئے۔ آئی ایم سوری، ہم نے بہت کوشش کی مسز احمد خان کو بچانے کی، مگر اللہ کی مرضی۔ یہ الفاظ ڈاکٹر کے لبوں سے نکلے تو یوں لگا جیسے اسپتال کی چھت ان کے سر پر آن گری ہو۔ پل بھر میں ہنستی کھیلتی زندگی اجڑ گئی۔ احمد خان کے قدم ڈگمگانے لگے تو آغا جان اور بڑے بھائی نے فوراً سنبھالا اور بچہ، ماں جی کی بھیگی آواز نے سکوت کو چیر ڈالا، بچی کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے، ہم نے اسے 24 گھنٹے کے لیے نگہداشت وارڈ میں رکھا ہے، اس کے بعد حالت دیکھ کر آپ کے حوالے کریں گے، اگر چاہیں تو نرسری میں جا کر دور سے دیکھ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر اپنے پیشہ ورانہ انداز میں بول کر جا چکے تھے اور وہ سب غم سے نڈھال دلوں میں نئی زندگی کی سلامتی کی دعا مانگنے لگے۔ ریاست میرے بچے، ہمت کرو، کیوں خود کو اذیت دے کر اپنی ماں کے دل میں مزید درد بھر رہے ہو؟ اٹھو میرے لال، کچھ کھا لو، کل سے بھوکے اپنے کمرے میں پڑے ہو، اگر یوں بھوکے رہنے سے وہ واپس آ سکتی ہے تو ہم سب بھی بھوکے بھوک ہڑتال کر لیتے۔ میرے بچے جو چلی گئی اسے اب واپس نہیں لایا جا سکتا، مگر جو زندہ ہے ان کی فکر کرو، اپنی بچی کو جا کر دیکھو، 24 گھنٹے گزر چکے ہیں، اس کی حالت کا پتہ کرو۔ ماں جی ان کی بکھری اور ویران حالت دیکھ کر پھوٹ پڑی تھی۔ آخر وہ ماں تھی، اپنی اولاد کو یوں غم سے ٹوٹتا کیسے دیکھ سکتی تھی؟ ماں کے آنسو دیکھ کر احمد خان بمشکل اٹھ کر بیٹھے اور خود بھی بے اختیار رونے لگے، مگر وہ اسپتال نہیں گئے، آغا جان خود گئے اور بچی کو گود میں اٹھا لائے۔ ڈاکٹر نے کئی احتیاطی تدابیر بتاتے ہوئے خاص تاکید کی تھی کہ بچی کو زیادہ رونے نہ دیا جائے۔ کھلتی گداز رنگت اور موٹی موٹی شہد رنگ آنکھوں والی وہ ننھی سی گڑیا سب کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ ایک احمد خان کے سوا باقی سب اس پر قربان جا رہے تھے، جبکہ کچھ فاصلے پر ہارون خان کی نظروں میں اس بچی کے لیے ناپسندیدگی صاف جھلک رہی تھی۔ جب تک سب کے پیار کا حقدار رہا تھا، مگر آج وہ سارا پیار اس معصوم پر نچھاور ہو رہا تھا۔ سب اس گل رنا میں مگن تھے، جیسے ماں کا لمس نصیب نہ ہوا ہو اور باپ کی محبت سے بھی محروم رہے۔ اس کا نام آغا جان نے بے حد چاہت سے رکھا تھا، گل رنا، کیونکہ جب انہوں نے اس کی حسین شہد رنگ آنکھوں پر چھپنے والی لمبی خمدار پلکیں دیکھی تو یہی نام دل میں ابھرا۔ وقت تیزی سے بیتنے لگا، مگر احمد خان کے لیے حویلی کا ہر کونا ان کے زخموں کو تازہ کر دیتا، اسی لیے وہ محض ایک ماہ بعد نہ صرف حویلی بلکہ ملک بھی چھوڑ گئے تھے۔ یوں گل رانا کی پرورش کی ذمہ داری ماں جی کی بڑی بہو نے سنبھال لی، مگر اسی وجہ سے ہارون خان کے دل میں اس ننھی بچی کے لیے چڑ اور بڑھ گئی تھی۔ وہ بڑے کمرے میں فرش پر بیٹھا اپنے ہوم ورک میں مگن تھا، جب پلک اپنی حساب کی کاپی ہاتھ میں لیے اس کے پاس آ گئی۔ مان، مجھے یہ ڈیوائڈ والے سوال سمجھ نہیں آ رہے، پلیز میری ہیلپ کر دو۔ وہ معصوم سا چہرہ بنا کر اس کے قریب آئی، مگر مان نے اس کی بات کو نظر انداز کیا اور اپنے کام میں لگا رہا۔ پلک نے ایک مقابل کو متوجہ کرنے کے لیے اس کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑا تو وہ جو صفحے پر ہیڈنگ لکھ رہا تھا جھٹکے سے اس کا کام بگڑ گیا۔ غصے سے لال ہوتے ہی اس نے گل رنا کو زور سے پیچھے دھکیلا۔ وہ توازن برقرار نہ رکھ سکی اور قریب رکھی ٹیبل پر اوندھے منہ جا گری۔ کنپٹی ٹیبل کے کونے سے ٹکرائی اور اس کی چیخ سن کر پورا گھر دوڑ آیا۔ اس دن گل رنا کے 4 ٹانکے لگے اور ہارون خان کے والد نے غصے میں آ کر اسے 4 چوٹ کی مار دی۔ تب سے گل رنا اور ہارون خان کے درمیان ایک اندیکھے فاصلوں کی لکیر کھینچ دی گئی تھی۔ ماما، میرے کیمسٹری کے نوٹس نہیں مل رہے۔
वो जो माली के साथ फूल तरतीब दे रही थी, बेटे की आवाज़ पर गहरी सांस लेकर उठी। तुम कोई छोटे बच्चे हो जो हर वक्त अपनी चीज़ें गुम करते रहते हो? 2 दिन पहले शर्ट नहीं मिल रही थी और अब नोट्स का शोर मच गया है। वो अपने बेटे की लापरवाही से सख्त आजिज़ थी। मेरे नोट्स यकीनन आपके लाडले ने उठाए हैं। पूछ लीजिए उससे। अगर मैंने पूछा तो सबके सामने भांडा फूट जाएगा। उसके सर तन से भरे लहजे में अंबर बेगम ने उसे तेज नजरों से घूरा। वो बेचारी तो तुमसे बात तक नहीं करती, दूर रहती है। फिर तुम्हें उससे क्या बैर है जो खत्म होने का नाम नहीं लेता? उनके अफसोस भरे लहजे पर वो थोड़ा नरम पड़ा। पिछली बार भी तुमने अपनी फेवरेट शर्ट गायब होने का इल्जाम उसी बच्ची पर लगाया था। फिर क्या हुआ? वो कड़े अंदाज में बोली। वो शर्ट तुम्हारे मैले कपड़ों की बास्केट से निकली थी। अब जाकर अपने कमरे की अच्छी तरह तलाशी लो। नोट्स वहीं कहीं दिए होंगे। अपना गुस्सा जाहिर करके वो दोबारा माली की तरफ मुतवज्जा हो गई, जबकि माँ नाक भौं चढ़ाकर अंदर की तरफ बढ़ गया। कुछ लोगों की अकल ठिकाने लगाने का यही तरीका होता है, वरना तो खुद को कोई तोप चीज समझ लेते हैं। वो हड़बड़ाकर कमरे से गुजर रहा था कि पीछे से गुलराना की इस तसाइया आवाज पर उसके तन बदन में आग लग गई। मेरे नोट्स कहाँ हैं? वो अगले ही लम्हे उसके सामने आ खड़ा हुआ, अकड़े तेवरों से घूरता हुआ। गुलराना ने कोई जवाब न दिया, सर झुकाए बैठी रही। मान ने झुककर उसका चेहरा देखना चाहा, मगर उसके दोनों तरफ बिखरे बालों ने चेहरा छुपा रखा था। जैसे ही उसकी नजर गुलराना के चेहरे तक पहुंची, वो तब उठा। वो मुस्कुरा रही थी, जैसे जानबूझकर उसे जलाना चाहती हो। गुस्से के आलम में वो झपटा और उसकी कलाई पकड़कर सामने किया। पलक के हाथ से मोबाइल सोफे पर जा गिरा और मान की सख्त गिरफ्त से उसके मुंह से दर्द भरी चीख निकली। चीख सुनते ही आगा जान तेजी से कमरे से निकले। माँ जी किचन से भाग कर आई और खुली खिड़की से आवाज सुनकर उसकी मम्मा भी बदहवास में दौड़ी चली आई। क्या बदतमीजी है! छोड़ो बच्ची का बाजू। आगे बढ़कर अंबर बेगम ने फौरन उसकी गिरफ्त से गुलराना का बाजू छुड़वाया। तुम हर वक्त इस बच्ची के पीछे क्यों पड़े रहते हो? आगा जान ने डांट कर कहा। माँ जी की नजरों में भी गुस्सा वासिया था। सबको मैं ही क्यों बुरा लगता हूँ? उस चुड़ैल की हरकतें सबसे छुप जाती हैं। वो जल भुन गया। क्या 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 किया है मेरी बेटी ने, जो तुम यूं हंगामा मचा रहे हो? आबिद खान भी इसी वक्त आ गए। माँ जी और अंबर बेगम घबरा गई। तुम्हारा रोज रोज का यही तमाशा रह गया है। किसी न किसी बहाने से तुम बस पलक के पीछे ही पड़े रहते हो। अब ये सब मेरी बर्दाश्त से बाहर है। वो अपने बेटे पर बरहम होकर हिचकियां लेती गुलराना को सीने से लगाते हुए बोल रही थी। बड़े बाबा, मैं यूट्यूब पर ड्रामा देख रही थी। ये आकर मुझ पर चिल्लाने लगा। फिर मेरी कलाई इतनी जोर से पकड़ी कि दर्द के मारे सांस रुकने लगी। रोते हुए गुलराना ने सिसकी भरी तो मान ने उसे कीना तोड़ नजरों से देखा। बस बहुत हो गया। अब तुम इस घर में नहीं रह सकते। आगा जान के अचानक फैसले पर सबके चेहरों से रंग उड़ गया। खास तौर पर अंबर बेगम तड़प कर आगे बढ़ी। आबिद साहब बेशक गलतियां कर जाते हैं, मगर आखिर वो हमारा ही बेटा है ना। अंबर बेगम ने नरमे से याद दिलाया, जैसे वो ये हकीकत भूल चुके हों। बहू ठीक कह रही हो, तुम अपने फैसले पर दोबारा गौर करो। आगा जान भी पोते की हमायत में आगे बढ़े। मैं समझा दूंगी अपने बच्चे को, वो आइंदा कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा। माँ जी के बोलते ही आबिद खान का सब्र लबरेज हो गया। क्या हो गया है आप सबको? शायद आप भूल गई हैं कि आप ही के लाडले के कहने पर मैंने अहमद खान से कहकर अमेरिका में इसके एडमिशन की बात की थी, और आज वहां से ईमेल आई है कि उसका एडमिशन हो चुका है। उनके झुंझला कर कहने पर सब खफत ज़दा हो गए और मां ने अंदर ही अंदर शुक्र की सांस ली। दूसरी जानब पलक अपनी नम आंखों के किनारे पहुंचती सामने खड़े उस खड़ूस जलाद को देखकर नाक चढ़ा रही थी। अच्छा हुआ वो यहाँ से दूर जा रहा है, इस बला से निजात मिल जाएगी। मगर बाप के जिक्र ने दिल की तह में छुपी तकलीफ जगा दी, जिसे उसने झटके से अपने ऊपर फेंक दिया। जब वो उनके लिए अहम ही नहीं थी, तो खुद को अजियत में क्यों रखा जाए? लाख लापरवाही दिखा ले, बाप की कमी फिर भी पूरी दुनिया की मोहब्बत से मिटती नहीं थी। हारून खान अमेरिका तालीम के लिए जा चुका था और गुलराना उसकी गैर मौजूदगी में आज़ाद परिंदे की तरह चहचहाने लगी। स्कूल, कोचिंग और फिर वीडियो गेम्स, यही उसकी रोज़मर्रा रूटीन थी। जब अचानक पड़ोस में एक नई फैमिली आ बसी और उनका बेटा बख्तावर उसकी दोस्ती हो गई। यूँ कहना दुरुस्त होगा कि वह दोनों पक्के हमदर्द दोस्त बन गए।
بختاور کے والدین ماہر ہارٹ سرجن تھے جو زیادہ تر مصروف رہتے، اس لیے بختاور زیادہ تر وقت گلرانہ کے ساتھ نورویلا میں گزارتا تھا۔ دونوں نے ساتھ اسکول مکمل کیا، پھر کالج اور آخر کار یونیورسٹی بھی اکٹھے کی۔ ان کے پسند ناپسند یہاں تک کہ سے سبجیکٹس بھی کافی حد تک ملتے جلتے تھے۔ یہی وہ دونوں یونیورسٹی کے آخری سال میں تھے جب مان کی واپسی کی خبر نے شور مچا دیا۔ اسی وجہ سے گلرانہ کا موڈ خراب ہو گیا۔ یار وہ تمہارا کزن ہے اور تمہارا ہی گھر ہے، اگر وہ واپس آ رہا ہے تو اس میں موڈ خراب کرنے والی کیا بات ہے؟ بختاور نے گرم سموسہ منہ میں ڈالتے ہوئے بولا، جس پر پلک نے اس کے گھور کر دیکھا۔ تم تو یوں بول رہی ہو جیسے اس سلاد اور کھڑوس کو تم نہیں جانتی۔ میری جان کا دشمن ہے وہ۔ یہ جو میری آئی برو کی نوک سے کنپٹی تک نشان ہے، یہ اسی کے دیے گئے زخم کے نشان ہیں۔ شہادت کی انگلی سے اس نے نشان کو چھوا تو پرانی تکلیف تازہ ہوگی۔ ارے یار وہ سب بچپن کی باتیں تھی، اب وہ بڑے ہو چکے ہوں گے، تم بھی چھوڑ دو۔ اگر وہ واپس آ بھی جائیں تو بس سلام دعا تک رہنا، تم دور رہو گی تو وہ بھی ظاہر ہے تمہیں اگنور کریں گے۔ خیر چھوڑو یہ باتیں، جلدی جلدی سموسے اور چاٹ ختم کرو، کلاس شروع ہونے میں کم وقت بچا ہے۔ بختاور نے تسلی سے کہا اور وقت کا احساس دلاتے ہوئے ساتھ تیزی سے کھانا جاری رکھا۔ تو پلک نے حسب عادت اپنے خیالات چھٹک کر کھانے میں مزہ لیا۔ دونوں کے منہ تو تیزی سے چل رہے تھے اور زبان بھی، گویا ہر فکر، ہر الجھن ان کی ہنسی میں کہیں گم ہو جاتی۔ وہ دونوں یوں ہی ہر مسئلے کا حل نکال کر بے فکری میں ڈوب جاتے۔ آج اتوار کا دن تھا، اس لیے اس نے رات بھر فلم دیکھتے گزاری تھی اور قریباً 3 بجے کے بعد ہی نیند کی شدت سے بحال ہو کر بستر پر گر گئی تھی۔ دروازے پر ہونے والی زوردار دستک نے اسے خوابوں سے کھینچ کر حقیقت میں لا پھینکا۔ وہ نیم غنودگی میں آنکھیں کھولتے ہوئے نیند کی کمی سے سرخ آنکھوں کے ساتھ دیوار گیر کھڑی گھڑی کی طرف دیکھنے لگی جو صبح کے 11 بجا رہی تھی۔ بمشکل اٹھ کر وہ دروازے تک گئی اور جیسے ہی اسے کھولا تو نوکرانی دانت نکالتے اطلاع دے گئی، بڑی بیگم ناشتے پر آپ کو طلب کر رہی ہیں۔ پیغام پہنچا کر وہ پلٹی تو گلرانہ نے سستی سے دروازہ بند کیا اور دل میں مزید سونے کی خواہش دبائے باتھ روم کی راہ لی۔ جب وہ کمرے سے باہر نکلی تو نیلے رنگ کے خوبصورت لون کے سوٹ میں ملبوس تھی، کمر سے نیچے تک جھولتے لمبے گھنگرالے بال اس کے چاند جیسے چہرے کی تازگی اور نرمی کو اور نمایاں کر رہے تھے۔ کلائیاں خالی تھی، کانوں میں ہلکے ڈائمنڈ ٹاپس چمک رہے تھے، گلے میں آغا جان کی دی ہوئی سونے کی چین تھی اور دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں گولڈ اور وائٹ گولڈ کے چھلے جگمگا رہے تھے۔ اس کی جلد چمکدار مگر قدرتی تھی، جس پر کسی میک اپ کا لمس نہ تھا اور لب قدرتی سرخی سے رنگین تھے۔ پیروں میں خصہ پہنے وہ متوازن قدموں سے ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی تو سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ کر ایک پل کو قدم جیسے زمین میں دھنس گئے، مگر اگلے ہی لمحے خود کو لاپرواہ ظاہر کرتی وہ آگے بڑھی اور عنبر بیگم کے بائیں طرف جا بیٹھی، کیونکہ آغا جان کے دائیں طرف والی مخصوص کرسی پر وہی جلاد پلس خڑوس شخصیت شان سے ناشتہ کر رہے تھے۔ تم نے رات کو اچانک آ کر بڑا اچھا سرپرائز دیا۔ ماں جی خوشی سے نہال تھیں کہ برسوں بعد اپنے پوتے کو سامنے دیکھ رہی تھیں۔ گلرانہ نے چور نظروں سے ہارون خان پر نگاہ ڈالی، جسے گزرے برسوں نے مزید پرکشش بنا دیا تھا۔ سرخ و سفید رنگت، تیکھے نقش، پیشانی پر بکھرے چاکلیٹی براؤن بال، انابی لبوں کے اوپر تراشی ہوئی مونچھیں جو اس کے رعب میں اضافہ کر رہی تھی۔ وہ اسے دیکھنے سے پہلے ہی نظریں جھکا چکی تھی، جبکہ وہ بول رہا تھا بس دل چاہا تو 1 ہفتہ پہلے ہی چلا آتا۔ سچ کہوں تو آپ سب کی بہت یاد آ رہی تھی۔ سنجیدہ مگر نرم لہجہ سن کر سبھی حیران تھے، وہ واقعی کافی بدل گیا تھا۔ احمد خان کیسا ہے؟ اسے بھی اپنے ساتھ ہی لے آتے نا؟ آغا جان کے پوچھنے پر گلرانہ کے ہاتھ ناشتہ کرتے رک گئے۔ اس نے لب بھینچ کر چمچ میز پر رکھ دیا۔ ٹھیک اسی لمحے ہارون کی نظریں اٹھی اور پلک کے چہرے پر جا ٹھہری۔ ایک پل کو وہ اس دلکش چہرے پر نظریں جما کر فوراً خود کو سنبھالتے آغا جان کی طرف متوجہ ہوا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ بھی ساتھ آئیں، مگر ان کی کچھ ضروری میٹنگز تھیں، اوپر سے ان کے بیٹے کے فائنل امتحانات چل رہے تھے۔ کہنے لگے پیپرز ختم ہوتے ہی اپنی فیملی کے ساتھ پاکستان آئیں گے۔ بات کرتے ہوئے بھی اس کی نظریں پلک کے تاثرات پڑھنے کی کوشش کر رہی تھیں، مگر اس کے چہرے پر کوئی جذبہ نہیں تھا۔ ایک مکمل سپاٹ اظہار۔ احمد خان نے 10 سال قبل اپنی PSC شادی کر لی تھی اور ان کے دوسرے بیٹے کی عمر اب 8 سال تھی۔ ان کی بیوی عادتاً کیسی ہیں؟
माजी अपनी ममता में मगन बोल उठी। बरसों बाद बेटे की बात छिड़ी थी, वरना पलक के सामने ये मौजू कभी नहीं आता था। चाचू की मिसेज बहुत बावकार खतून है, आप मिलेंगी तो खुश होंगी, हारून ने मुख्तसरन बताया। अंबर बेगम ने कुछ फिक्रमंदी से शोहर को देखा और पलक की तरफ इशारा किया ही था कि इसी लम्हे पलक का फोन बज उठा। वह जल्दी से फोन उठाकर कान से लगाती बोली, हाँ बोलो। मुख्तसर लहजा और संजीदगी उसकी आदत थी, मगर हारून की निगाहें बेख्तियार उसकी जानिब उठ रही थीं, जहाँ वो बालों के ज़िद्दी लट्टों को चेहरे से हटा रही थी। ओके आती हूँ, कहकर उसने काल काटी और आगा जान की तरफ मुड़ी। बड़े बाबा, मैं बख्तावर के पास जा रही हूँ। हाँ जाओ बच्चे, मगर जल्दी वापस आ जाना। उनके खुशदिली से इजाज़त देने पर उसने पोनी से अपने बाल बांधे और हवा के झोंके की मानित वहाँ से निकल गई। उसके जाते ही सबकी नज़रें उसकी प्लेट पर गईं, जो जूं की तूं भरी हुई नज़रें थीं। हत्ता कि जूस का एक घूंट तक नहीं लिया गया था। हारून खान के ज़हन में बख्तावर नाम पर तजस्सुस सजागा, मगर अगले ही लम्हे सोचा, शायद कोई दोस्त होगी, लिहाजा खामोश रहा। हमें उसके सामने अहमद खान और उसकी फैमिली का जिक्र नहीं करना चाहिए था। आगाजान अफसोस से बोले, तो माँ जी भी अफसरदा होगी। आप दोनों क्यों अपसेट हो रहे हैं? चाचू आपके बेटे हैं, जब चाहें आप उनका जिक्र कर सकती हैं। हारून के लहजे में हल्की सी नागवारी थी। बेशक अहमद खान उनका बेटा है, मगर ये मत भूलो कि वो पलक का बाप भी है। जिस बच्ची ने अपने बाप के होते हुए भी बगैर बाप की शफकत की जिंदगी गुजारी, तुम उसका दर्द नहीं समझ सकते। आबिद साहब के लहजे में गुस्सा घुलाया और माहौल एकदम कशीदा हो गया, जबकि हारून खान खामोशी से लब भींच कर बैठ गया, जैसे लफ्जों के बोझ तले खुद को जब्त में रख रहा हो। इस दिन तुम्हें इतना समझाने का भी कोई फायदा नहीं हुआ, अपसेट क्यों हो तुम? बख्तावर ने कुछ झुंझलाकर उसे समझाने वाले अंदाज में पूछा, तो गुलराना ने हल्के से उसके शाने पर हाथ मारा। पागल इंसान, मैं उनके आने से अपसेट नहीं हूँ, मैं तो अपने बाबा की बेहिसी पर अफसरदा हूँ। वो उनका अपना घर है, 100 बार आए मुझे क्या। वो उस लहजे में बोली, जैसे किसी कुन ज़हन बच्चे को समझा रही हो। अच्छा चल ना, उदास मत हो, वो तो शुरू से ही तुम्हारे मामले में लापरवाह और बेहिस रहे हैं। तुम उनके लिए खुद को जलाना, रोना, तड़पना छोड़ दो। खुश रहो, तुम ऐसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। चलो हॉर्स राइडिंग के लिए चलती हैं, मूड अच्छा हो जाएगा तुम्हारा। तेजी से उठते हुए बख्तावर ने उसका हाथ पकड़कर खींचा और वो हंसते हुए उसके पीछे चल पड़े। कुछ ही देर बाद बख्तावर की हैवी बाइक तेजी से घर से निकल रही थी, जिसके पीछे बैठी गुलराना के बाल हवा में लहरा रहे थे। ये मंजर अपने कमरे की बालकोनी से देखता हारून खान नागवारी से जिम सा गया। उसके चेहरे के तासुरात तन गए थे। वो ऊपर घरवालों के लिए लाए गए गिफ्ट्स लेने आया था कि अचानक उसकी नज़र उस गीले तौलिए पर पड़ी जो वो शायद बेध्यानी में कमरे में ही छोड़ गया था। वो तौलिया बालकोनी में स्टैंड पर टांगने आया तो बराबर वाले घर से बख्तावर की बाइक को निकलते देखा, और जैसे ही दोनों नजरों से ओझल हुए, वो खामोशी से वापस आकर बैग उठाता नीचे चला आया। गुलराना की दोस्त बख्तावर लड़की है या लड़का? सबको तोहफे देते हुए उसने बज़ाहिर आम अंदाज में सवाल किया। बख्तावर बड़ा अच्छा बच्चा है, गुलराना से उसकी अच्छी खासी दोस्ती है, दोनों साथ पढ़ते हैं, वो आम लड़कों जैसा नहीं है। आगा जान की तारीफ उसके मिजाज पर नागवार गुजरी। वह सर्द लहजे में बोला, आगा जी, आप कब से इतने मॉडर्न हो गए जो गुलराना को एक लड़के से दोस्ती की इजाज़त दे दी? लहजा सख्त मगर अंदाज मोतबाना था। वो दोनों आज के नहीं, स्कूल के ज़माने के दोस्त हैं, और इसी दोस्ती पर ना मुझे एतराज़ है न किसी को। उसके साथ रहकर तो मेरी बच्ची के चेहरे पर खुशी लौटती है, अंबर बेगम ने दफाई अंदाज में कहा, तो उसने बेख्तियार सर झटक दिया। आबिद खान ने चुपके से आगा जान को बात आगे बढ़ाने का इशारा किया, जो फौरन समझ गए। अगर तुम्हें बख्तावर और गुलराना की दोस्ती पर एतराज़ है तो तुम खुद गुलराना से कह दो। आगा जान के लबों से ये निकला तो हारून ने चौंक कर उन्हें देखा। मैं किस हक से मना करूं? उसकी हैरत ने लफ्ज़ों का रूप धारा। हम सब चाहते हैं कि तुम्हारी और गुलराना की शादी कर दी जाए। आबिद खान के अल्फाज कमरे में गूंज उठे। वट, ऐसे कैसा सोच लिया आप लोगों ने? मैं उससे कभी शादी नहीं करने वाला। वह तेजी से बोला। चेहरे पर खफगी और हैरत की आमेजिश थी। सब जानते थे कि बचपन से उसे गुलराना से चिढ़ है, और अब उसी लड़की का जिक्र उसके लिए गुस्से और सदमे का बायस बन गया था। तुम सोचने के लिए वक्त लो, हमें कोई जल्दी नहीं। देखो बचपन गुजर गया है, अब तुम सिर्फ समझदार नहीं बल्कि बाशऊर भी हो।
جلد بازی میں فیصلہ مت کرنا، گلرانا گھر کی ہی بچی ہے، اگر وہ شادی کے بعد بھی اسی گھر میں رہے تو بہتر ہے، غیر لوگوں میں دے دی تو کیا معلوم ان کا یا اس کے ہونے والے شوہر کا مزاج کیسا نکلے۔ آغا جان نے بات کو نرم لہجے میں سمیٹا تو وہ لب بھینچ کر خاموش ہو گیا، جیسے ایک لمحے کے لیے سب جذبات اس کے اندر قید ہو گئے ہوں۔ تم گل رانا کے لیے کچھ نہیں لائے؟ امبر بیگم نے اسے بیگ سنبھالتے دیکھا تو خود پر قابو نہ رکھ سکی، فوراً سوال کر ڈالا، لایا ہوں آپ کی لاڈلی کے لیے بھی گفٹ، لیکن شاید وہ دوسرے بیگ میں رہ گیا ہے۔ وہ گہری سنجیدگی سے کہتا ہوا وہاں سے نکل گیا تو تینوں خواتین نے ایک دوسرے کو الجھی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ بختاور کے ساتھ ایک خوبصورت شام گزار کر نہا کر جب وہ واش روم سے نکلی ہی تھی تو آغا جان کا پیغام پا کر سیدھی ان کے کمرے میں پہنچی، مگر جو بات آغا جان نے کہی وہ اسے پل بھر میں پتھر کا بت بنا گئی۔ یہ ممکن نہیں ہے آیاز آغا جان، سنبھلنے کی کوشش کرتے ہی وہ تڑپ اٹھی، اگر تم بختاور کو پسند کرتی ہو تو صاف صاف کہہ دو، ہم تمہاری شادی اسی سے کر دیں گے، یقین جانو مجھے یا کسی اور کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ آغا جان کے نرم اور سنجیدہ لہجے پر اس نے خفگی سے ان کی طرف دیکھا، آپ جانتے ہیں کہ بختاور اور میں صرف دوست ہیں، وہ اپنے ماموں زاد سے دھواں دھار عشق کرتا ہے اور کتنی مشکلوں کے بعد اس کا نکاح 1 سال پہلے ہو چکا ہے، پھر بھی آپ ایسی روایتی سوچ کے ساتھ بات کر رہی ہیں؟ وہ سخت برہمی سے بولی، سینے پر دونوں ہاتھ لپیٹتے ہوئے، بھائی سوری بول دو تو مانوں گی۔ آغا جان نے مسکرا کر اس کے بازو کو چھوا، بس ایک خیال آ گیا تھا، بختاور والے معاملے کی تو مجھے خبر ہی نہیں تھی۔ وہ خفت زدہ نظر آنے لگے، نکاح یہاں تھوڑی ہوا تھا، نکاح کے لیے تو وہ لوگ لاہور گئے تھے۔ خیر آپ یہ بات چھوڑیں اور اصل موضوع پر بات کریں، میں مان سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ اپنے فیصلے پر ڈٹی ہوئی تھی، مجھے کوئی مضبوط وجہ دو اس رشتے سے انکار کی، ورنہ چپ چاپ ہمارا فیصلہ مان لو۔ ان کے حتمی لہجے پر وہ کچھ نرمی میں آئی، آغا جان میں ان کے لیے ہمیشہ سے ناپسندیدہ رہی ہوں، اپنے بابا کے بعد اب اپنے ہونے والے شوہر کی آنکھوں میں وہی بیزاری دیکھنا میرے لیے آسان نہیں ہوگا۔ آپ جہاں چاہیں گے میری شادی کر دیں، مگر میری ایک ہی شرط ہے کہ جس سے میرا نکاح ہو وہ عزت کے ساتھ محبت بھی دے۔ اس نے سر جھکائے ہاتھوں کو چولی میں رکھے مدھم مگر واضح انداز میں دل کی بات کہی تو آغا جان نے نرمی سے مسکراتے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، وہ سب بچپن کی باتیں تھیں، اب تم دونوں ہی بڑے اور سمجھدار ہو چکے ہو، تمہارا خوف اور تمہارا موقف بالکل جائز ہے۔ ہارون کو بھی وقت دے دیا ہے، اگر وہ دل سے راضی ہوا تو رشتہ منظور کرے گا، ورنہ انکار کر دے گا۔ تم فکر نہ کرو، کسی پر بھی زبردستی نہیں کی جائے گی، ہارون میرا ہوتا ہے، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں، وہ اپنے رشتوں کے معاملے میں بہت حساس ہے، تم بے فکر ہو جاؤ، تمہارا آغا جان تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دیں گے۔ وہ نرمی اور شفقت سے اسے سمجھاتے، ساتھ ساتھ تسلی بھی دیتے رہے، اب وہ ان کی بات سمجھی یا نہیں مگر خاموش ضرور ہو چکی تھی۔ آغا جان کے کمرے سے نکلتی گلرانہ کے قدم دھیرے دھیرے ہارون خان کے بیڈ کی طرف سمت بھرنے لگے، آغا جان اس کے انکار کو کوئی خاص اہمیت نہیں دے رہے تھے، اب بس اگر ہارون خود انکار کر دیتا تو ہی اس رشتے کا سلسلہ ختم ہو سکتا تھا۔ وہ جو اس گھر میں رہتے ہوئے کبھی اس کے کمرے کے قریب تک نہیں آئی تھی، آج حالات نے اسے اس کی دہلیز تک پہنچا دیا تھا۔ خود کو مضبوط کرتے ہوئے اس نے گہری سانس لی، ہاتھ اٹھایا اور دروازے پر ایک زوردار دستک دی۔ وہ مضطرب سے کھڑی دروازہ کھلنے کا انتظار ہی کر رہی تھی کہ اگلے ہی لمحے دروازہ جھٹکے سے کھلا اور سامنے کھڑی گلرانہ کو دیکھ کر ہارون کے چہرے پر حیرانی کی لہر دوڑ گئی۔ اس کی نظریں پلک کے چہرے پر چند لمحے ٹھہری، اس کے ماتھے پر پڑے اس ہلکے سے نشان پر جا رکھی تھی جو بچپن میں اس کی وجہ سے لگا تھا، جیسے کسی نے چاند پر ایک داغ چھوڑ دیا ہو۔ صبح میں اس کے کھلے بالوں کے باعث وہ نشان اوجھل تھا، مگر اب جو جڑا بنائے بالوں کے ساتھ وہ نشان نمایاں دکھ رہا تھا۔ جبکہ گلرانہ کو اس کی مسلسل نظریں خود پر محسوس ہوئیں، تب وہ ہلکے چنچلاہٹ بھری لہجے میں بولی، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ اس کے جھجکتے ہوئے سوال پر ہارون جیسے ہوش میں آیا اور ایک طرف ہٹ کر اسے اندر آنے کا راستہ دے دیا۔ جلدی بولو، جو کہنا ہے کہو۔ وہ کلائی پر بندھی گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے گویا اشارہ دے گیا، اس کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا۔ اس کے سرد اور بیزار انداز نے گلرانہ کو اپنے آنے کا مقصد مزید ٹھیک لگا۔ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی، اس نے صاف اور مضبوط لہجے میں کہا،
तो हारून ने जांचती निगाहों से उसकी तरफ देखा। ये बात आगा जान से कहो। उसके खुश्क जवाब पर गुलराना को गुस्सा तो आया, मगर उसने जब्त से खुद को रोके रखा। दिल ही दिल में सोचा, मतलब परस्त इंसान को कायल करना बेकार है। उनसे भी कह दूंगी, लेकिन पहले आपको बताना जरूरी था। आप मर्द हैं, अगर आप इनकार करेंगे तो आगा जान कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मैं लड़की हूँ। मेरे इनकार पर बात मेरी इज्जत पर आ जाएगी। नजरें झुकाए, उंगलियां मरोड़ते हुए वह दर्द भरे लहजे में समझा रही थी। हारून के होंठों पर एक मगरूर मुस्कुराहट उभरी। यानी तुम मानती हो कि इस घर में मेरी पोजीशन तुमसे ज्यादा मजबूत है? उसके लहजे में रऊनत थी, और गुलराना ने तेज निगाह उठाकर उसके चेहरे पर छाए तमस्कुर को देखा तो उसकी मुठ्ठियां सख्ती से बंद हो गई। इंसान कुछ भी हो सकता है, मगर खुशफहम नहीं। गलती होगी जो मैं आप जैसे खुद पसंद इंसान के पास आ गई, जिसकी नाक उसके कद से भी बड़ी है। उसके अल्फाज आग बनकर निकले और अगले ही पल हारून का गुस्सा भड़क उठा। अगर अब तुमने जुबान खोली तो तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। वो धाड़ा, मगर गुलराना ने लब भींच कर जब्त किया। फिर दरवाजे की सिमत मुड़ते हुए पलट कर गुस्से से बोली, तुम खाली दिमाग वाले अफरोट हो। और अगले ही लम्हे तेज कदमों से वहां से निकल गई। हारून खान गुस्से से भपड़ा तो जरूर, मगर चंद लम्हों बाद उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट उभरी। सुबह आगा जान ने उससे गुलराना से शादी का कहा था, तो वह इनकार कर चुका था, लेकिन अब उस लड़की की जुर्रत ने उसके अंदर का जहर और बढ़ा दिया था। जितनी चिढ़ उसे उस लड़की से थी, अब इतनी ही शिद्दत से वो उससे शादी करने का फैसला कर चुका था, ताकि उसे सबक सिखा सके, ताकि गुलराना खान को उसकी हैसियत याद दिला सके। पेपर्स करीब थे और उन दोनों गुलराना ने खुद को मुकम्मल तौर पर पढ़ाई में मसरूफ कर लिया था। वक्त इतना कम और तैयारी इतनी ज़्यादा थी कि बाकी सब चीज़ें वो पसे पुश डाल चुकी थी। कंबाइंड स्टडी के बायस कभी वो बख्तावर के घर जाती, तो कभी बख्तावर उसके घर आ जाता। आज भी पहली नज़र था। मंजर था, दोनों लाउंज के सोफे पर बैठे किताबों में गुम थे, और साथ ही मिल्कशेक के ग्लास हाथों में थामे एक एक खून के साथ पढ़ने में मगन थे। लेकिन इस सुकून भरे माहौल में अचानक हारून खान की आमद ने जैसे लम्हा भर को फिजा में संजीदगी भर दी थी। उस दिन के बाद से गुलराना का सामना उससे बहुत कम हुआ था। वो कारोबारी मसरूफियत में ऐसा उलझा रहता कि महीनों घर का मुंह नहीं देखता, मगर आज खिलाफ तवक्को शाम ही को लौट आया था। उसका इरादा नहाने के बाद कुछ देर आराम करने का था, क्योंकि रात को उसे एक बिजनेस डिनर के लिए निकलना था। मगर जैसे ही उसकी निगाह उन दोनों पर पड़ी जो सोफे पर मजे से बैठे पड़ रहे थे, उसके कदम बेख्तियार उनकी सिमत बढ़ने लगे। मेज पर खाने पीने की बेशुमार चीजें रखी थी, जो शायद वो पढ़ाई के दौरान खाते पीते रहते थे। अभी वो उन दोनों के करीब पहुंचने ही वाला था कि किचन से अंबर बेगम की आवाज गूंजी। अरे वाह, हमारे बेटे को भी आखिरकार जल्दी घर आने की फुर्सत मिल ही गई। उनके लहजे में शिकायत के साथ ममता की नरमी भी छलक रही थी। उनकी आवाज पर बख्तावर और गुलराना ने साथ ही सर उठाया। बख्तावर की आंखों में शरारत आ चुकी थी। यार, खड़ूस तो कमाल का हैंडसम है। उसकी सरगोशी पर गुलराना ने फौरन उसके बाजू पर चुटकी भरी। मुंह बंद रखो। वो बस देखने की हद तक हैंडसम है, बाकी अंदर से पूरा स्टोन इंसान है। गुलराना के मध्यम मगर तीखे जुमले पर बख्तावर ने हंसकर सर पीछे कर लिया। इधर हारून अपनी माँ को गले लगाकर उनका माथा चूम चुका था। अब जब जल्दी आ ही गए हो तो बैठो, मैं तुम्हें चाय पिलाती हूँ। अंबर बेगम ने सोफे की तरफ इशारा किया और खुद दोबारा किचन की जानिब चली गई। हारून चेहरे पर सर तासुरात लिए मुड़ा और आगे बढ़कर सोफे पर जा बैठा, जो बिल्कुल इन दोनों के सामने थे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बख्तावर पीरजादा है। अपनी जगह से उठकर बख्तावर ने निहायत शास्तगी से सलाम करते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। हारून ने जवाब में वालेकुम अस्सलाम कहा, मगर उसका अंदाज बेहद मजबूत था। उसने बख्तावर का हाथ ऐसे सख्त गिरफ्त में लिया कि अगले ही लम्हे छोड़ दिया। बख्तावर ने दबी हंसी के साथ अपना हाथ सहलाते हुए कहा, काफ़ी स्ट्रोंग हैं आप। वाज़ेह तौर पर मुतासिर नजर आ रहा था, जबकि गुलराना की नजरें बार बार उसे घूरने लगी थी। बख्तावर के हर लफ्ज और अंदाज में उसे एक मासूम मगर चिपकने वाली शरारत दिखाई दे रही थी। सच कहूँ तो आपसे मिलने का बहुत शौक था, मगर आप तो कभी घर पर होते ही नहीं। वो अपनी धुन में बोल रहा था कि गुलराना ने तेज लहजे में पुकारा, बख्तावर, फजूल गुफ्तगू बंद करो और वापस पढ़ाई पर ध्यान दो। उसके तहकुम भरे अंदाज पर हारून ने
غیر ارادی طور پر بھویں اٹھائے۔ گلرانہ کی سادگی میں ایک انکشش گلرانہ کی سادگی میں ایک انکہی کشش تھی۔ وہ گلابی پھول دار لباس میں سفید دوپٹے سلیقے سے سنبھالے معصومیت اور دلکشی کا حسین امتزاج لگ رہی تھی۔ ہارون کی آنکھوں میں ایک لمحے کو شعلے بھڑکے۔ دل ہی دل میں وہ کہہ اٹھا تھا کہ میری دسترس میں آؤ گلرانہ۔ میں نے لاتعلقی کی یہ دیوار ریزہ ریزہ نہ کر دی تو میرا نام ہارون خان نہیں۔ وہ اندر ہی اندر اس کی ضد، اس کی خاموشی، اس کی بے نیازی کو چیلنج سمجھ چکا تھا۔ گلرانہ مسلسل بختاور کے ساتھ مصروف ہو چکی تھی، جیسے ہی وہ اس کی بیوی سے قطعی متاثر نہ ہوا ہو۔ تبھی عنبر بیگم چائے اور لوازمات سے بھری ٹرالی لیے مسکراتے ہوئے اندر آئیں تو ہارون کا دھیان گلرانہ سے ہٹ کر ماں کی جانب مڑ گیا، مگر دل کے کسی کونے میں وہ جان چکا تھا کہ لڑکی اب اس کے اعصاب پر سوار ہونے والی ہے۔ گھر کے باقی لوگ کہاں ہیں؟ اس نے اپنی ماں کے ہاتھ سے چائے کی پیالی لیتے ہوئے گہری سنجیدگی سے سوال کیا، تو وہ دھیرے سے بولی، آغا جان کے ایک قریبی ملنے والے کا انتقال ہو گیا ہے، وہ تمہارے بابا اور ماں جی کے ساتھ تعزیت کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ میں تو گلرانہ کی وجہ سے گھر میں ٹھہر گئی ہوں۔ بچی کے ایگزامز چل رہے ہیں، اسے اکیلا کیسے چھوڑ سکتی ہوں؟ ویسے بھی وہ دن رات کا ہوش بھلا کر پڑھائی میں اس قدر مگن ہو جاتی ہے کہ کھانے پینے تک کا خیال نہیں رکھتی۔ یہی تو ماں جی اور میں ہے تو جو اسے وقت پر کھانا یاد دلاتی رہتی ہیں۔ وہ گلرانہ کی محبت میں ڈوبی بات کرتی چلی گئی تو ہارون نے سنجیدگی سے چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے کہا، اگر پورا سال تھوڑا سیر سپاٹے چھوڑ کر پڑھائی پر دھیان دے تو آخری دنوں میں یہ بوجھ ہی نہ پڑے آپ کی بچی پر۔ وہ ساتھ ساتھ کچھ ناشتہ بھی کر رہا تھا کیونکہ صبح سے اس کے پیٹ میں کچھ نہیں گیا تھا اور اب بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ اب ایسی بات مت کہو، میری بیٹی ہر سال بہترین نمبروں سے پاس ہوتی ہے، سب سے زیادہ نمبر آتے ہیں میری بچی کے۔ انہوں نے خفگی سے کہا تو وہ ہلکا سا مسکرا کر بولا، اچھا بھائی معاف کریں، میں نے آپ کے لاڈلی کی شان میں گستاخی کر دی۔ چڑھ کر کہتے ہوئے وہ دوبارہ چائے میں مصروف ہو گئے، جبکہ وہ اسے دیکھ کر خاموش رہ گئی تھی، مگر وہ ہارون کی نظریں بار بار غیر ارادی طور پر سامنے اٹھتی جا رہی تھی، جہاں وہ دونوں بے فکری سے ایک دوسرے میں مگن تھے۔ اس کے اس بے نیازی بھرے انداز نے نہ جانے کیوں حیران کے اندر ایک انجانی جھلک بھڑکا دی تھی۔ ایگزامز ختم ہوتے ہی گلرانہ نے ابھی سکھ کا سانس بھی نہیں لیا تھا کہ گھر بھر میں اس کی شادی کی تیاریاں زوروں پر شروع ہو گئی تھیں۔ وہ پر یقین تھی کہ ہارون خان نے شادی سے انکار کر دیا ہوگا، مگر بات اس کے الٹ نکلی۔ آغا جان میری شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھے حیران و ششدر سی ان کے کمرے میں کھڑی تھی۔ کیا اول فول بک رہی ہو؟ شادی کیوں نہیں ہو سکتی بھائی تمہاری؟ ماں جی نے اسے گھور کر کہا، شادی تو ہو سکتی ہے ماں جی، مگر مان سے نہیں ہو سکتی۔ وہ کیوں؟ وہ بے بسی سے بولی اور بیڈ پر گر کر ان کی گود میں سر اٹھا لیا، تو وہ لاڈ سے جھک کر اس کا ماتھا چومنے لگا۔ مان میں کیا برائی ہے؟ اس نے اپنی دلی رضامندی سے ہاں کی ہے، اب تم بھی دل سے ہر وہم نکال دو۔ خوش رہو میری بچی، اور ویسے بھی میں اس رشتے پر بہت مطمئن ہوں، تم ہمیشہ میری نظروں کے سامنے رہو گی۔ ماں جی کے نرم لہجے اور پیار بھرے لمس نے گلرانہ کے اندر کی تھکن کو جیسے تھپکی دے دی ہو۔ وہ کچھ نہ بولی، بس آغا جان کو دیکھا اور ماں جی کا ہاتھ پکڑ کر دونوں سے ہونٹوں سے ہاتھ لگایا۔ اس کے اس محبت بھرے اقرار پر وہ دونوں میاں بیوی خوشی اور سکون سے بھر گئے۔ شادی کی تیاریوں میں زیادہ وقت نہیں لگا، سب کچھ پہلے سے طے شدہ اور ریڈی میڈ لیا تھا۔ وہ مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ پہلی شادی تھی اس لیے دھوم دھام سے بھی زیادہ تھی۔ مہمان اکثر اس کے بابا کا ذکر کرتے، مگر وہ یہاں تو لاپرواہ بن جاتی یا بالکل انجان۔ اگرچہ دل کے کسی کونے میں ایک سلگتی ہوئی چبھن موجود تھی۔ مائیوں والے دن تو لگتا تھا جیسے ہر چیز پر ہلدی کی چمک چھا گئی ہو۔ اسی دن اس کے بابا اپنی فیملی کے ساتھ شادی میں شریک ہونے آئے تھے۔ ان کی اچانک آمد پر سب خوش ہو گئے تھے سوائے گلرانہ کے۔ اس نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، وہ جانتی تھی کہ وہ اپنے بھتیجے کی شادی میں شرکت کے لیے آئے ہیں۔ نکاح کے وقت فطری گھبراہٹ نے اسے اپنے گرفت میں لیا، ہاتھ لرزنے لگے اور سائن کرتے ہوئے وہ رو پڑی۔ ماں جی نے اسے سینے سے لگا لیا، آغا جان نے سر پر ہاتھ رکھا اور عابد خان نے اسے گلے سے لگا کر حوصلہ دیا۔ سب اسے سنبھالنے میں مصروف تھے مگر اس کے بابا
دور ایک طرف خاموش اور گمسم کھڑے تھے۔ گھر کے باقی لوگ کہاں ہیں؟ اس نے اپنی ماں کے ہاتھ سے چائے کی پیالی لیتے ہوئے گہری سنجیدگی سے سوال کیا، تو وہ دھیرے سے بولی، آغا جان کے ایک قریبی ملنے والے کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ تمہارے بابا اور ماں جی کے ساتھ تعزیت کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ میں تو گل رانا کی وجہ سے گھر میں ٹھہر گئی۔ بچے کے ایگزامز چل رہے ہیں، اسے اکیلا کیسے چھوڑ دیتی؟ ویسے بھی وہ دن رات کا ہوش بھلا کر پڑھائی میں اس قدر مگن ہو جاتی ہے کہ کھانے پینے تک کا خیال نہیں رہتا۔ یہی تو ماں جی اور میں ہیں جو اس وقت اس کو کھانا یاد دلاتے رہتے ہیں۔ وہ گلرانا کی محبت میں ڈوبی بات کرتی چلی گئی، تو ہارون نے سنجیدگی سے چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے کہا، اگر پورا سال تھوڑا سیر سپاٹے چھوڑ کر پڑھائی پر دھیان دے تو آخری دنوں میں یہ جو بوجھ پر پڑا ہے آپ کی بچی پر، وہ ساتھ ساتھ کچھ ناشتہ بھی کر رہا تھا، کیونکہ صبح سے اس کے پیٹ میں کچھ نہیں گیا تھا اور اب بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ اب ایسی بات مت کہو، میری بیٹی ہر سال بہترین نمبروں سے پاس ہوتی ہے، سب سے زیادہ نمبر آتے ہیں میری بچی کے۔ انہوں نے خفگی سے کہا تو وہ ہلکا سا مسکرا کر بولا، اچھا بھائی معاف کریں، میں نے آپ کے لاڈلی کی شان میں گستاخی کر دی۔ چڑھ کر کہتے ہوئے وہ دوبارہ چائے میں مصروف ہو گیا، جبکہ وہ اسے دیکھ کر خاموش رہ گئی، مگر ہارون کی نظریں بار بار غیر ارادی طور پر سامنے اٹھتی جا رہی تھیں، جہاں وہ دونوں بے فکری سے ایک دوسرے میں مگن تھے۔ ان کے اس بے نیازی بھرے انداز نے نہ جانے کیوں ہارون کے اندر ایک انجانی جان جلن بھڑکا دی تھی۔ ایگزامز ختم ہوتے ہی گل رانا نے بھی سیکھ لیا تھا ایگزامز ختم ہوتے ہی گل رانا نے ابھی سکھ کا سانس بھی نہیں لیا تھا کہ گھر بھر میں اس کی شادی کی تیاریاں زوروں پر شروع ہو گئی تھیں۔ وہ پر یقین تھی کہ ہارون خان نے شادی سے انکار کر دیا ہوگا، مگر بات اس کے الٹ نکلی۔ آغا جان میری شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کے حیران و ششدر سی ان کے کمرے میں کھڑی تھی۔ کیا الفل بک رہی ہو؟ شادی کیوں نہیں ہو سکتی بھائی تمہاری؟ ماں جی نے اسے گھور کر کہا۔ شادی تو ہو سکتی ہے ماں جی، مگر مان سے کیوں؟ وہ بے بسی سے بولی اور بیڈ پر گر کر ان کی گود میں سر رکھ لیا، تو وہ لاڈ سے جھک کر اس کا ماتھا چومنے لگی۔ مان میں کیا برائی ہے؟ اس نے اپنی دلی رضامندی سے ہاں کی ہے۔ اب تم بھی دل سے وہم نکال دو، خوش رہو میری بچی، اور ویسے بھی میں اس رشتے پر بہت مطمئن ہوں، تم ہمیشہ میری نظروں کے سامنے رہو گی۔ ماں جی کے نرم لہجے اور پیار بھرے لمس نے گلرانا کے اندر کی تھکن کو جیسے تھپکی دے دی۔ وہ کچھ نہ بولی، بس آغا جان کو دیکھا اور ماں کا ہاتھ پکڑ کر ہونٹوں سے لگا لیا۔ اس کی اس محبت بھرے اقرار پر وہ دونوں میاں بیوی خوشی اور سکون سے بھر گئے۔ شادی کی تیاریوں میں زیادہ وقت نہیں لگا، سب کچھ سے پہلے سے طے شدہ اور ریڈی میڈ تھا۔ گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، پہلی شادی تھی اس لیے دھوم دھام سے بھی زیادہ تھی۔ مہمان اکثر اس کے بابا کا ذکر کرتے، مگر وہ یہاں تو لاپرواہ بن جاتے یا بالکل انجان، اگرچہ دل کے کسی کونے میں ایک سلت ایک چبھن موجود تھی۔ مائیوں والے دن تو لگتا تھا جیسے ہر چیز پر ہلدی کی چمک کی چھاپ لگ گئی ہو۔ اسی دن اس کے بابا اپنی فیملی کے ساتھ شادی میں شریک ہونے آئے تھے۔ ان کی اچانک آمد پر سب خوش ہو گئے، سوائے گلرانا کے۔ اس نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، وہ جانتی تھی کہ وہ اپنے بھتیجے کی شادی میں شرکت کے لیے آئے ہیں۔ نکاح کے وقت فطری گھبراہٹ نے اسے اپنی گرفت میں لیا، ہاتھ لرزنے لگے اور سائن کرتے ہوئے وہ رو پڑی۔ ماں جی نے اسے سینے سے لگا لیا، آغا جان نے سر پر ہاتھ رکھا اور عابد خان نے اسے گلے لگا کر حوصلہ دیا۔ سب اسے سنبھالنے میں مصروف تھے، مگر اس کے اپنے بابا دور ایک طرف خاموش اور گمسم کھڑے رہے۔ نکاح کے فوراً بعد جب مائیوں کی رسم کے لیے اسے اسٹیج پر بٹھایا گیا تو ساتھ ہی ہارون خان کو بھی اس کے پہلو میں بٹھا دیا گیا، جس پر وہ خود بھی سمٹتی چلی گئی، جیسے کسی انجانے خوف نے اسے اپنی گرفت میں لیا ہو۔ کیا ہوا؟ شادی سے انکار نہیں کیا تم نے؟ ہارون خان کی سرد بے تاثر آواز نے اس کے اندر ایک لرزہ سا طاری کر دیا۔ وہ چونک کر گردن موڑتے ہوئے سامنے بیٹھے اس شخص کے چہرے کی جانب دیکھنے لگی، تو ایک پل کو شدت سے اپنے نقصان کا احساس ہوا۔ دل نے قبول کر لیا کہ شاید شوہر کے لیے بھی اس کی ذات ناپسندیدہ ہی ٹھہری تھی۔ نیٹ کے گھونگھٹ تلے دائیں آنکھ سے ٹپکتا ہوا آنسو اس کے رخسار پر بہتا ہوا گود میں رکھے ہاتھ کی پشت پر گرا، اور وہ خاموش بیٹھی بس اپنی سانسوں کی لرزش سن رہی تھی۔ ہارون جو بے دہانی میں اس کے ہاتھوں کی جانب دیکھنے لگا تھا، اس ننھے آنسوں کے قطرے کو گرتا دیکھ کر ایک انجان سا احساس دل میں محسوس کرنے لگا۔
جیسے وہ قطرہ اس کے اپنے دل پر آ گرا ہو، مگر اس سے پہلے کہ وہ اپنی انگلی کے پور سے وہ آنسو چھو لیتا، گل رانا نے جھٹکے سے دوسرا ہاتھ اٹھا کر اپنی ہاتھ کی پشت کو بے دردی سے رگڑ ڈالا، یہاں تک کہ وہ رگڑ سے سرخ پڑ گئی تھی۔ وہ سرخ عروسی جوڑے میں سجی پھولوں کے بیچ بیٹھی حسن کا ایک جیتا جاگتا مجسمہ لگ رہی تھی، مگر دل اندر سے اجڑا ہوا، ویران اور بیزار تھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ اس کمرے کی ہر شے کو توڑ کر فنا کر دے یا خود ٹکڑوں میں بٹ کر فضا میں گھل جائے، مگر ایسا ہونا کہاں ممکن تھا۔ ماں جی اس کے ساتھ بیٹھی اس رشتے کی نرمی اور نزاکت پر باتیں کرتی رہی، سمجھاتی رہی، پھر چند لمحوں بعد وہ اٹھ کر باہر چلی گئی۔ ان کے جاتے ہی گل رانا نے اپنے لہنگے کو دونوں ہاتھوں سے جکڑ کر پھولوں سے سجے بیڈ سے قدم نیچے رکھے، ڈریسنگ مرر کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اپنے عکس کو دیکھا تو وہ اپنے ہی اس دلکش روپ سے وحشت ہونے لگی، جیسے وہ کسی اور کی تصویر دیکھ رہی ہو۔ اس نے بے ساختہ دونوں ہاتھ اٹھا کر دوپٹے سے چہرہ اور زیور ہٹانے کی کیے تو بھاری کام در دوپٹہ سرک کر زمین پر گر گیا۔ ابھی وہ اپنے سنگھار کو تباہ کرنے ہی والی تھی کہ کسی نے پیچھے سے اس کے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھام کر روکا۔ تمہارے اس حسین روپ کو بھی دل بھر کر دیکھا بھی نہیں میں نے، اور تم ہو کسے مٹھانے پر تلی ہو؟ وہ مدھم مگر گہری آواز میں بولا، اور اس کے الفاظ کے ساتھ ہی لمحے کی فضا جیسے ٹھہر گئی ہو۔ ہارون کی نظریں اس قیامت خیز وجود کی رعنائیوں پر مرکوز تھی۔ وہ اس کے لیے فقط حسن نہیں بلکہ ایک دلکش اسارت تھی، ایک ملکیت۔ وہ جھکا اور اس کی کنپٹی پر اپنے استحقاق کی پہلی مہر ثبت کی۔ گل رانا جو ساکت کھڑی تھی جیسے کسی جادو سے باہر آئی ہو، ہوش کی دنیا میں واپس لوٹی۔ اس کے سامنے کھڑا خان کالی شیروانی میں بلا کا وسیع لگ رہا تھا، خاص طور پر اس کی آنکھوں کی چمک نے گل رانا کو یہ احساس دلایا کہ وہ کس قدر بے باکی سے اس کے سامنے بغیر دوپٹے کے کھڑی تھی۔ اس نے گھبراہٹ کے عالم میں اپنے ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑوانے چاہے تاکہ نیچے گرا ہوا دوپٹہ اٹھا سکے، مگر سامنے کھڑے ہارون خان کو شاید اس کی یہ کوشش ناگوار گزری۔ تبھی اس نے ایک جھٹکے سے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ کر اپنے وجود کا حصہ بنا لیا۔ آج سے تم پر تم سے زیادہ حق ہارون خان کا ہے۔ میری اجازت کے بغیر تمہیں سانس لینے کی اجازت بھی نہیں ملے گی۔ اس کے الفاظ کی گونج کے ساتھ گردن اور کان کی لو کو چھوتی گرم بے باک سانسوں نے گل رانا کے دل کی دھڑکنوں کو مدھم کر دیا تھا۔ جب آپ مجھے پسند ہی نہیں کرتے تو اس رشتے میں کیوں بندھی ہیں؟ دل کے بوجھ سے لبریز سوال اس کے لبوں سے پھسلا، اور جیسے ہی اس نے چہرہ اٹھا کر مقابل کی طرف دیکھا، آنکھوں کی نمی رخسار پر بہہ نکلی۔ رشتہ اگر محبت سے نہیں جڑا تو کیا ہوا؟ تم بیوی ہو میری، اور بیوی کو عزت اور احترام دینا خان میں کی فطرت میں شامل ہے۔ اس کے نرم مگر بھوجل لہجے اور انگلیوں کے پوروں کا لمس جب پلک کے دلکش نقوش کو چھوا تو اس کا دل جیسے کسی انجان طرف سے دہک اٹھا۔ وہ کہنا چاہتی تھی، اور محبت کا کیا، مگر مقابل کے سرکش جذبوں نے اسے کچھ کہنے کی مہلت ہی نہیں دی تھی۔ اس نے سچ کہا تھا، ہارون خان نے اسے وہ عزت اور احترام نہیں دیا، مگر اس کے دل کا کیا کرتی جو صرف محبت کا طلبگار تھا۔ صبح جب ہارون خان کی آنکھ کھلی تو اپنی خالی باہوں کو دیکھ کر وہ لمحہ بھر کو بدمزہ ہو گیا، لیکن جب نظراں پھٹک کر اس دل پسند منظر پر جا ٹھہری جو چہرے پر ایک مدھم سی مسکراہٹ بکھر گئی، وہ اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتا بیڈ سے اٹھا اور قدم ڈریسنگ ٹیبل کی سمت بڑھا، جہاں گل رانا دھلے چہرے اور نمی بھری لفظوں زلفوں کے ساتھ آئینے میں کھوئی ہوئی تھی، جیسے خود سے سوال کر رہی ہو۔ بلیک شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس ہارون پیچھے سے آ کر اسے اپنے حصار میں قید کر گیا، پھر خمیدہ ہو کر اس کے کاندھے پر اپنا لمس کی حرارت چھوڑتا اس کے حسین روپ کو نظروں میں سمیٹنے لگا، جیسے اس منظر کو ہمیشہ کے لیے دل میں قید کر لینا چاہتا ہو۔ گل رانا کے چہرے پر حیا کی سرخی نکھر گئی تھی، مگر رات بھر اس کی بے باک جسارتوں نے اسے اتنا نازک اور سہما ہوا کر دیا تھا کہ وہ نظریں تک ملا نہیں پا رہی تھی۔ ہارون نے اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میری چاہت کے رنگوں میں رنگی تم کل سے زیادہ حسین لگ رہی ہو، دل چاہ رہا ہے بس تمہیں دیکھتا رہوں۔ اس کے الفاظوں نے گل رانا کو بے اختیار خود میں سمٹنے پر مجبور کر دیا۔ تمہارے ہاتھوں کی مہندی اور اس کی خوشبو کس قدر دل فریب ہے۔ وہ اس کے سامنے آ کر جھکا،
دونوں ہاتھ تھامے ان پر نظریں جما دیں۔ رات تمہارے شہر میں ایسا جھگڑا کہ ہوش ہی بھلا بیٹھا۔ یہ کہہ کر وہ خود ہی مسکرا دیا تو گل رانا نے حیرانی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کی ہنسی جیسے دل میں اترتی جا رہی تھی۔ یوں مت دیکھو، میں اتنا بھی سڑو نہیں ہوں۔ پیار سے اس کی ٹھوڑی کو چھوتے وہ رخ موڑ کر ڈریسنگ ٹیبل کے دروازے سے ایک مخملی کیس نکال لایا۔ تمہاری منہ دکھائے، نرمی سے کہہ کر جب اس نے کیس کھولا تو اندر ایک چمکتا ہوا پشت کا پنجہ جگمگا رہا تھا۔ اس نے گلرانا کا ہاتھ تھاما، نازک سے چین نکالی، انگلی سے گزار کر پنجہ ہاتھ کی پشت پر سیٹ کیا اور کلائی پر باندھا۔ وہ پنجہ جتنا حسین تھا اتنا ہی بیش قیمت بھی تھا۔ یہ بہت پیارا ہے۔ گلرانا کے لبوں سے بے ساختہ تعریف نکلی تو ہارون کی آنکھوں کی چمک اور گہری ہوگی۔ بس اب اس کی قیمت وصول ہوگی۔ جھک کر اس کے ہاتھ کے پشت کو چومتے وہ سیدھا ہوا تو دونوں کی نظریں ایک لمحے کے لیے ٹکرائی۔ کلیجی رنگ کے سوٹ میں نرمی سے سجے سنگھار کے ساتھ وہ ایسی دلکشی کا منظر پیش کر رہی تھی کہ نظر ہٹانا محال تھا۔ رات اس کی ناک میں نتھ تھی، مگر اب چمکتی ہوئی ہیرے کی لونگ اس کے چہرے پر اور نکھار لا رہی تھی۔ ہارون نے جیسے بے خودی میں جھک کر اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے، پھر ان تشنا لبوں نے اس کے زخم پر ٹہر کر لمس کی مہر ثبت کی۔ گلرانا کی سانسیں بکھر گئی، وہ جیسے بے جان سی ہو گئی تھی۔ کل سے اب تک وہ اسے اپنے حصار میں اس طرح الجھائے ہوئے تھا کہ وہ چاہ کر بھی اس کے دور نہیں رہ سکتی تھی۔ مجھے ایک ہی دن میں دیوانہ کر چھوڑا ہے تم نے۔ اسے شدت سے اپنے بازوں میں بھینچ کر وہ چند مسرور لمحے چرا گیا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ خود بھی تیار ہونے کے لیے پلٹ گیا، کیونکہ باہر یقیناً سب ان دونوں کا انتظار کر رہے تھے اور وقت اب کم رہ گیا تھا۔ سب کچھ تو ٹھیک ہے، مگر دل کے کسی گوشے میں یہ خلش کیوں ہے کہ میں خوش نہیں ہوں؟ اس نے آئینے میں جھانک کر اپنی اداس آنکھوں سے سوال کیا اور مدھم لہجے میں خود سے کہہ اٹھی، چاہے جانے کا جو حسین احساس ہوتا ہے وہ تو جیسے اس کی مٹھی سے پھسل گیا تھا۔ وہ بس ایک دن کی دلہن تھی، مگر ہارون خان کی محبت نہیں، شاید یہی احساس رفتہ رفتہ اس کے دل کی دنیا کو برباد کر رہا تھا۔ محبت کے لمس کو ترستی بچپن کی گلرانا اس کے وجود کے کسی کونے میں بیٹھی سسکیاں بھر رہی تھی۔ ناشتے کی میز پر سب کو موجود دیکھ کر وہ فطری جھجک سے رکی ہی تھی کہ ہارون خان نے نرمی سے اس کے گرد بازو حائل کر کے اسے اپنے قریب کر لیا تو وہ بے اختیار اس کی طرف متوجہ ہوئی، جہاں اس کے چہرے پر مسکراہٹ کی سحر انگیز روشنی پھیل رہی تھی۔ دونوں نے سلام کرتے سب کا پیار اور دعائیں سمیٹی۔ جب ہارون خان نے دیکھا کہ وہ اپنے والد کے پاس جانے کی بجائے عنبر بیگم کے پاس ہی کھڑی ہے تو وہ نرمی سے بولا، گلرانا یہاں آؤ۔ اس کے لہجے میں حکم نہیں، اطمینان بھرا استحقاق تھا، جس نے پلک کو جیسے جادو کے زہر اثر کر دیا ہو، اور وہ فوراً اس کی طرف بڑھائی۔ چاچو میری بیوی سے ملیے آپ۔ اس کے لہجے میں وقار اور مان کی آمیزش تھی۔ خوش رہو آباد رہو۔ عابد خان نے پیار سے دونوں کے سر پر ہاتھ پھیرا اور ان کی بیگم نے بھی مسکرا کر پیروی کی۔ ماما، یہ دلہن کتنی پیاری ہے نا، مجھے بھی بالکل ایسی ہی دلہن چاہیے۔ ان کے ساتھ بیٹھے نمیر کے چہرے پر معصوم جوش تھا، جس پر سب ہنس دیے۔ یہ دلہن رشتے میں تمہاری بہن ہی نہیں بلکہ بھابھی بھی ہے۔ ہارون کے تعارف نے گلرانا کو حیران کر دیا۔ وہ نمیر کے حیرت زدہ چہرے کو دیکھنے لگی۔ ڈیڈ یہ سچ ہے؟ اس کے سوال پر احمد خان کے اس بات میں سر ہلانے پر وہ فوراً اٹھ کر گلرانا کے قریب آیا اور اس سے لپٹ گیا، جبکہ وہ ساکت کھڑی اس نئے رشتے کے احساس میں گم ہوگی۔ بھائی سے ملو پلک۔ ہارون نے نرمی سے اس کے بازو پر دباؤ ڈال کر اس کا سکتہ توڑا تو وہ جھک کر اس کا سر چومتی سیدھی ہو گئی۔ اتنی پیاری بہن تھی میری اور آپ دونوں نے مجھے بتایا تک نہیں، میں تو ناراض ہوں۔ خفگی سے کہتا وہ اس کے پاس سے ہٹ کر پلک کے بائیں بیٹھ گیا۔ دائیں طرف ہارون بیٹھا تھا۔ منظر اب خوشگوار سے لگنے لگا تھا۔ ہارون تھوڑی تھوڑی دیر میں اس کی پلیٹ میں کچھ نہ کچھ ڈال دیتا اور گلرانا نمیر کی باتوں میں مہو ہو کر سب کھا لیتی۔ دونوں کو یوں نارمل انداز میں دیکھ کر عابد خان کے دل میں تمام خدشات دور ہو گئے۔ دیکھا، میں نے کہا تھا میرا بیٹا محبت کرنے والا ہے، کیسے خیال رکھ رہا ہے میری بہو کا۔ اتنا خیال تو تم نے میرا بھی نہیں رکھا تھا، عابدہ بیگم نے تنزن کہا تو عابد مسکرا کر کان دبائے ناشتہ کرنے لگے۔ آپ کی بیٹی کو دیکھ کر تو لگتا ہے
احمد خان صاحب، آپ نے بڑا ظلم کیا ہے۔ اتنی پیاری بیٹی تھی آپ کی اور ذکر تک نہیں کیا۔ میں تو یہی جانتی تھی کہ آپ کی بیوی کی وفات ہوئی۔ گلرانہ کے بارے میں تو آپ نے کبھی کچھ بتایا نہیں۔ سچ کہوں تو بڑی شرمندگی محسوس ہو رہی ہے۔ ساتھ بیٹھی مسز احمد خان کے دبے دبے شکوے دل کو چبھنے لگے۔ ایک طرف بیٹا ناراض تھا، دوسری طرف بیوی خفا، اور بیٹی کے احساسات تو شاید وہ کب کے خود اپنے ہاتھوں سے مار چکے تھے۔ ناشتے کے بعد وہ سب کے ساتھ لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی تھی، جبکہ ہارون خان اور باقی تمام مرد حضرات ڈرائنگ روم کی جانب جا چکے تھے۔ ادھر تمام خواتین اور لڑکیاں گلرانہ کو گھیرے بیٹھی تھی۔ بھئی منہ دکھائے میں کیا ملا؟ ہارون خان کی ممانی نے اشتیاق بھرے لہجے میں پوچھا تو اس کے دوپٹے کے نیچے چھپا ہاتھ آہستگی سے سب کے سامنے کر دیا۔ زبردست یار، بے ساختہ سبھی کے لبوں سے نکلا۔ ہائے، اتنا خوبصورت تحفہ ملا ہے۔ مان کی کزن نے وائف نے اس کے ہاتھ کو باقاعدہ چھو کر دیکھا۔ سچ کہوں تو میرے مان کی پسند ہمیشہ سے لاجواب رہی۔ امبر بیگم خوشی سے نہال ہو کر خاموشی سے اس کا ماتھا چوم گئی۔ باتوں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا اور وقت گزرتا گیا۔ اس کے بعد ولیمے کی تیاریاں شروع ہوئیں۔ ہارون نے میک اپ آرٹسٹ کو گھر پر ہی بلوا لیا تھا۔ سلور بلو رنگ کی میکسی میں پلک کے پل سے بھی زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ اسے ہوٹل ہارون خان کے ساتھ جانا تھا۔ وہ تیار ہو کر اس کا انتظار کر رہی تھی جب ٹرے فور پیس میں نکسک تیار ہو کر وہ کمرے میں داخل ہوا۔ بے اختیار ہی دونوں کی نظریں ٹکرائی تو چند لمحے خاموشی میں دبے پاؤں سے رکھ گئے۔ بے خودی میں ڈوبا وہ گلرانہ کی طرف بڑھا۔ پلکوں کی لرزش نے ماحول میں عجیب سی سرگوشی پھیلا دی تھی۔ اس کی تھوڑی کے نیچے دو انگلیاں رکھ کر اس نے اس کا جھکا چہرہ اوپر کیا اور انگوٹھے سے اس کے نرم رخسار کو سہلایا تو اس کے وجود کی دھڑکنیں جیسے تیز دھڑکنے لگی۔ ہمیں دیر ہو رہی ہے، وہ سنجیدگی سے بولی اور اس کا ہاتھ ہٹانے لگی تو ہارون نے وہی ہاتھ تھام کر اپنے سینے پر رکھا اور ہلکے دباؤ سے کہا، تم مجھ سے ناراض ہو؟ وہ اس کی آنکھوں کے پھیکے رنگوں میں جھانک کر پراسرار انداز میں مسکرایا۔ نہیں تو میں بھلا آپ سے کیوں ناراض ہوں؟ اس نے جلدی سے کہا، مگر اپنے ہاتھ کی ہتھیلی سے دل کی بے ترتیب دھڑکنوں کو محسوس کر کے وہ گھبرا گئی اور ہاتھ پیچھے کھینچنے لگی، مگر اس کی گرفت مضبوط تھی۔ چوڑیوں کی مدھم آواز نے فضا میں رومانوی سا جادو کھول دیا تھا۔ تم ناراض ہونے کا پورا حق رکھتی ہو میری بیوی، جیسے تمہارے سب اختیار میرے پاس ہے ویسے بھی میرے اختیار ساری دوڑیں بھی تمہارے پاس ہیں، وہ نرم لہجے میں بولا اور اس کے ماتھے پر اپنے لبوں کی ہلکی مہر ثبت کر کے پیچھے ہٹا۔ مجھے علم ہے کہ میں آپ کی بیوی ہوں، بس، اس نے دھیمی آواز میں کہا اور اپنی ڈھیلی پڑی گرفت سے ہاتھ کھینچ لیا، مگر ہارون خان نے اس کے ایک کونی تھام کر اپنی طرف کھینچا تو وہ جیسے تیز جھٹکے سے اس کے مضبوط سینے سے جا لگی۔ اس کی اس حرکت پر اس کے وجود کے ہر ذرے نے احتجاج کیا۔ کچھ تم اور بننا چاہتی ہو؟ اس کی گہری نظریں جیسے اس کے دل کے اندر تک جھانکنا چاہتی تھی۔ فضول باتوں میں وقت ضائع نہ کریں، اس نے چڑھ کر کہا تو ہارون خوشگوار کہکا لگا کر اسے مزید چھیڑنے لگا۔ کیا وہ اس کے جذبات کو سمجھ کر ان کا مذاق اڑا رہا تھا؟ یہ سوچ آتے ہی اس کی جھیل سی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، جیسے ہارون نے بڑے نرمی سے اپنے لب سے خوش کیا۔ چلے ابھی چلتے ہیں، باقی کی لڑائی پھر سہی، شرارت امیز سنجیدگی سے کہتا وہ اسے لے کر باہر کی طرف بڑھ گیا اور وہ بھی اس کے ساتھ قدم ملاتی چلی آئی۔ ولیمے کی تقریب اپنے اختتام کو پہنچی تو تمام رشتہ دار ہوٹل سے اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ گئے۔ اگلے روز ہارون کو آفس جانا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح وقت پر اٹھ کر گلرانہ کو ڈسٹرب کیے بغیر خاموشی سے تیار ہو کر آفس جا چکا تھا۔ گلرانہ جب ریڈی ہو کر نیچے آئی اور لاؤنج میں بختاور کو آرام سے بیٹھے دیکھا تو اس کا پارا چڑھ گیا۔ غصے سے آگ بگولا ہو کر وہ اس پر چڑھ دوڑی۔ اب بھی کیوں آئے ہو؟ ابھی کے ابھی جاؤ میرے گھر سے۔ وہ غصے سے آنکھیں دکھاتے گویا اسے جان سے مار دینے پر آمادہ تھی کہ وہ فوراً آغا جان کے پاس جا کر پناہ لینے لگا۔ ارے ذرا بات تو سن لو بچے کی، کیا وجہ ہے جو اس کی روز منظر سے غائب رہا؟ آغا جان کے نرم لہجے اور پیار بھری باتوں نے گلرانہ کے غصے کو کچھ کم کیا تو وہ صوفے پر آ کر بیٹھ گئی اور بختاور نے اپنی جان بخشی پر سکھ کا سانس لیا۔ دراصل میرے سسر جی کو ہارٹ اٹیک آیا تھا، جس کی وجہ سے ہمیں بنا اطلاع کے لاہور جانا پڑا۔ میں نے تمہارے لیے میسج چھوڑا تھا لیکن شاید تمہیں ملا نہیں، وہ سنجیدگی سے کہتا خاموش ہو گیا اور امید بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔
جیسے ہی اس کے غصے بھرے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، بختیور نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ اب کیسے ہیں تمہارے ماموں؟ اس بار اس کا انداز نرم تھا۔ کافی بہتر ہے، اس نے مسکرا کر جواب دیا، لیکن اس ساری پریشانی میں ایک خوشی کی خبر بھی ہے۔ اگلے ہفتے تمہاری بڑی کی بھی رخصتی ہے۔ پرجوش انداز میں اٹھ کر وہ ناچنے لگا، تو گل رانا نے بھی خوشی سے اٹھ کر اس کا ساتھ دیا۔ دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے گول گول گھومنے لگے ہی تھے کہ ہارون خان کی گرجدار آواز نے فضا کا سکوت توڑ دیا۔ یہ کیا بہودگی ہے؟ اس کی سرد نگاہیں سیدھی بختیور پر پڑی، اور لہجے کی سختی گل رانا کے لیے تھی، مگر آغا جان فوراً بول پڑے، یہ بہودگی نہیں کر رہے، خوشی منا رہے ہیں۔ ان کے لہجے میں ناگواری تھی، انہیں اپنے پوتے کا انداز سخت ناگوار گزرا۔ یہ اب بچے نہیں رہے آغا جان، بڑے ہو چکے ہیں، انہیں تمیز اور تہذیب دونوں سیکھنے کی اشد ضرورت ہے۔ ہارون کا جواب تلخ مگر پرعزم تھا۔ گل رانا نے ضبط سے لب بھینچی آنکھوں کی نمی سنبھالتے وہ تیزی سے پلٹی، مگر احمد خان نے فوراً اس کا بازو تھام کر اسے جانے نہیں دیا، جبکہ بختیور غصے اور بے بسی میں ایک نظر ہارون پر ڈال کر وہاں سے چلا گیا۔ تم میری بیٹی سے اس طرح بات کر رہے تھے؟ احمد خان غصے سے بھرے ہوئے اس کے قریب آئے، ان کا لہجہ دھاڑ بن کر ابھرا تو ہارون نے جھٹکے سے سر اٹھایا، ان کے غصے سے تمتماتے چہرے کو دیکھا، دل ہی دل میں اس بات کا اعتراف کیا کہ وہ باپ ہونے کے ناطے اپنی بیٹی کے حق میں کھڑے تھے، اور یہی بات اس کے دل کے کسی نرم گوشے کو چھو گئی۔ چاچو وہ میری بیوی ہے۔ ہارون کا انداز اب کچھ نرم پڑ گیا۔ شور سنتے ہی گھر کے سبھی افراد وہاں آ پہنچ گئے۔ بیوی کو عزت دی جاتی ہے، سب کے سامنے اس کی بے عزتی نہیں کی جاتی۔ احمد خان کی گونجدار آواز پر پدرانہ غیرت بول رہی تھی، میں مانتا ہوں کہ اپنی ذمہ داری پہلے نہیں نبھا سکا، لیکن یہ یاد رکھو کہ میں ابھی زندہ ہوں اور اب اپنی بیٹی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہونے دوں گا۔ ان کے لہجے کی دھاڑ نے ماحول ساکت کر دیا۔ گل رانا آنسوں سے تر چہرے کے ساتھ انہیں دیکھنے جا رہی تھی، دل جیسے برسوں بعد کسی سہارے کو پا گیا ہو سکے تو اپنے باپ کو معاف کر دینا میری بچی۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگاتے روتے ہوئے گل رانا باپ کی باہوں میں پگھل کر شدت سے رونے لگی۔ اس منظر نے ہارون خان کو بے قرار کر دیا۔ بس اب میری بیٹی اپنے بابا کے ہوتے بالکل نہیں روئے گی۔ وہ اس کے سر پر پیار بھرا بوسہ دیتے ہوئے بولے، تو نمیر بھی لپک کر ان دونوں کے ساتھ لپٹ گیا، میرے ہوتے ہوئے کوئی میری آپی کو رلا نہیں سکتا۔ چھوٹے سارے کی اس انداز پر ہارون نے سخت نظروں سے اسے گھورا تو وہ فوراً نظریں چڑھا گیا۔ احمد خان صاحب کی مسز بھی آگے بڑھ کر گل رانا کو گلے لگانے لگی۔ سب باتوں میں مصروف ہو گئے تو ہارون چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کپڑے بدل کر وہ اپنی بیوی کا انتظار کرنے لگا۔ دروازے کی طرف نظریں جمائے بیٹھا تھا کہ عنبر بیگم کمرے میں داخل ہوئی تو وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ ان کے قریب آتے ہی انہوں نے اپنے لاڈلے کے بازوں پر ہلکی سی چپت رسید کی، بہت ڈرامے کرنے لگے ہو، رلا دیا تم نے میری بہو کو۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ بیٹے کے گل رانا پر جو غصہ دکھایا وہ دانستہ تھا، اس لیے مصنوعی خفے سے بولی، چاچو کی جھجک ختم کرنی تھی، اور دیکھیے میں ایک خوشحال خاندان بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ ان کے گلے میں باہیں ڈال کر جھکا تو عنبر بیگم نے پیار سے اس کا بازو تھپتھپایا، لیکن اس سب میں میری بہو ناراض ہوگی، اور اس کی سہیلی بھی تم سے خفا ہے۔ ان کے ڈرامے والے انداز پر وہ ہنس پڑا، آپ فکر نہ کریں، اپنی بیوی کو پیار سے اور اس کی سہیلی کو دھمکی سے منا لوں گا۔ شرارت سے کہتا وہ اس کا سر چوم گیا تو وہ مصنوعی گھوری سے مسکرا دی، میری بہو سے محبت ہو گئی ہے تمہیں؟ انہوں نے خوشی سے پوچھا تو وہ گہری سنجیدگی سے بولا، آپ کی بہو سے بھلا کوئی نفرت کر سکتا ہے؟ وہ تو بنی ہی محبت کے لیے۔ اس کے لہجے کی شدت پر وہ نثار ہوگی اور پیار سے اسے چوم کر باہر چلی گئی تاکہ کھانے کا انتظام دیکھ سکے، مگر ہارون کی بیوی کا انتظار ہی تھا۔ پوری دوپہر گزر گئی، وہ کمرے میں نہیں آئی، شام کی چائے سے لے کر رات کے کھانے تک گل رانا نے مکمل طور پر اسے نظر انداز کیا، مگر ہارون کی بیوی کا انتظار ہی رہا۔ پوری دوپہر گزر گئی، وہ کمرے میں نہیں آئی، شام کی چائے سے لے کر رات کے کھانے تک گل رانا نے مکمل طور پر اسے نظر انداز کیا۔ وہ بس اپنے بابا کے ساتھ چپکی رہی، مجال تھی جو ایک نظر اس نے اس کی سمت اٹھا کر دیکھ لیا ہو۔ آؤ گل رانا، چلو بیڈ روم میں۔ اگر میں نے آج تم سے گن گن کر اپنے پیار بھرے بدلے نہ لیے تو میرا نام ہارون خان نہیں۔ وہ تیزی سے میسج ٹائپ کرتا اسے سینڈ کر کے جلے دل کے ساتھ بیڈ روم کی طرف بڑھ گیا۔ دوسری طرف گل رانا نے جب اپنی مجازی خدا کی دھمکی بھرا پیغام پڑھا تو اس کے ہاتھوں کی لرزش پھٹ گئی، دل جیسے سینے میں دھڑکنے سے انکاری ہو گیا تھا۔ کمرے میں جانے کی ہمت وہ کئی بار کر کے توڑ چکی تھی،
مگر جب آہستہ آہستہ سبھی لوگ اپنے کمروں میں جا کر سونے لگے تو مجبوری کے عالم میں اسے بھی بیڈ روم کی طرف قدم بڑھانے لگے۔ دروازہ دھکیل کر جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی اور کمرہ خالی پایا تو بے ساختہ شکر کا سانس بھری۔ بیڈ کی سمت جانے کی بجائے وہ کمرہ لاک کر کے بالکونی میں چلی آئی۔ باہر کی رات، ٹھنڈی ہوا، چاند کی مدھم روشنی، رات کی رانی اور موتی کی خوشبو نے فضا میں رومانوی سحر بکھیر رکھا تھا، جس کے زیر اثر اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہونے لگی۔ لیکن اگلے ہی لمحے اسے یوں لگا جیسے وہ کسی کے مضبوط بازوؤں کے حصار میں قید ہو گئی ہو۔ آئی ایم سوری، اس کے زخم کے نشان پر نرم بوسہ دیتے ہوئے ہارون خان نے اپنا چہرہ اس کے سر پر رکھ دیا۔ کس بات کی سوری؟ وہ خفگی سے بولی، مگر اس کے ہاتھوں میں کوئی جھٹکا نہیں آیا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس کا شوہر ہے اور شوہر کے رتبے کے آگے زبان درازی اس کے شایان شان نہیں۔ ہر اس بات کے لیے جس سے تمہیں دکھ پہنچا، آج میں نے جو کیا وہ اپنی بات مکمل نہ کر سکا کیونکہ گلے رانا نے اچانک پلٹ کر اپنی مخملی ہتھیلی اس کے لبوں پر رکھ دی۔ مجھے معلوم ہے آپ نے وہ سب جان بوجھ کر کیا۔ میں نے بڑی ماما سے آپ کی گفتگو باہر کھڑے سن لی تھی۔ وہ شرارت بھری آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں آج وہ اداسی نہیں تھی جو اکثر اس کے چاند جیسے چہرے کو گرہن لگائے رکھتی تھی۔ پھر سب جاننے کے باوجود تم نے خود پر یوں ظلم کیا؟ وہ نرمی سے اس کی ہتھیلی کو چوم کر اپنی گرفت میں لیتے ہوئے بولا، بس دل چاہا کہ آپ کو تڑپتا دیکھوں جیسے آج آپ بابا کے گلے لگ کر رو رہی تھی اور آپ کی آنکھوں میں بے چینی تھی۔ وہ لمحہ دیکھ کر جی چاہا کہ آپ کی محبت کی تڑپ کو اپنے لیے اور بڑھتا ہوا دیکھوں۔ میں تو بچپن سے ہی محبت کی طلبگار ہوں۔ ایک لڑکی کو باپ کے بعد اپنے شوہر کی محبت کی چاہ ہوتی ہے، اور مجھے تو بابا جیسا پیار کبھی ملا ہی نہیں۔ جب آپ سے شادی کی بات چلی تو دل بہت دکھی ہوا تھا، مگر آج جب آپ کے ساتھ ہوں تو محسوس ہوتا ہے کہ مجھے دونوں محبتیں ایک ساتھ مل گئی۔ وہ آنکھوں میں چمک لیے خوشی سے بولی، اچھا جی، کس نے کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں؟ وہ اپنا چہرہ اس کے قریب لاتے ہوئے بولا تو گلے رانا کی پلکیں لرز گئیں۔ آپ کا ہر انداز کہتا ہے کہ آپ مجھ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، وہ مان بھرے لہجے میں بولی تو ہارون نے اس کے ماتھے پر لب رکھے اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے اپنی باہوں میں بھر کر اٹھا لیا۔ تم میری محبت ہو اور میں تمہاری محبت ہوں۔ اس کے سرشار لہجے اور لمس کی شدت پر وہ کبھی کھلکھلا کر ہنسی تو کبھی اس میں سمیٹ جاتی۔ چند دن بعد بختاور کی مائیوں کی رسم میں دونوں جب حال میں داخل ہوئے تو سب کی نگاہوں کا مرکز ان کی حسین جوڑی تھی۔ گلے رانا سترنگی لہکے میں پھولوں کے زیور سے سجی بالوں کی چوٹی گوندے بے حد دلکش لگ رہی تھی، جبکہ ہارون سفید کاٹن کے شلوار قمیض میں اپنی روب دار وجاہت کے ساتھ سب پر نمایاں تھا۔ بختاور نے سفید شلوار قمیض کے ساتھ ملٹی شیڈ واسکٹ پہنی ہوئی تھی اور اس کے پہلو میں زرد لباس میں گھونگھٹ لیے اس کی محبت بیٹھی تھی۔ انہیں آتے دیکھ کر وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا، ہینڈسم لگ رہے ہو۔ گلے رانا نے مسکراتے ہوئے اس کے بازوں پر ہاتھ مارا اور دلہن سے ملنے آگے بڑھ گئی۔ ہاں بھئی دلہا صاحب، اب تک ناراض ہو؟ ہارون نے اسے گلے لگاتے اپنی گرفت مضبوط کی۔ ناراضگی کیسی؟ مگر ہاں، اگر ہڈیاں سلامت رہیں تو پرسوں میں بھی دلہا بنوں گا۔ بختاور کے جواب پر وہ کہکہ لگا کر الگ ہوا۔ تم سے بھی معافی مانگوں تو مانو گے؟ گلے رانا کے شرارتی لہجے میں بختاور نے دونوں ہاتھوں سے کان پکڑ لیے۔ آپ بس خوش رہیں، ویسے میری دوست کو اتنی خوشیاں دینے پر آپ کا شکر گزار ہوں، وہ رازداری سے بولا تو ہارون نے سنجیدگی سے جواب دیا، یہ تو میرا اولین فرض ہے جو میں نے مرتے دم تک نبھاؤں گا۔ ان دونوں کی باتوں میں مگن دیکھ کر گلے رانا نے آواز دی، آ جائیں آپ دونوں، باتیں بات میں کر لیجیے گا، کیمرہ مین انتظار کر رہا ہے۔ وہ رسم کے جوش میں جلدی مچا رہی تھی، پھر ہنسی، شرارت اور خوشیوں کے رنگوں میں ڈوبے وہ سب رسموں کے دوران کئی حسین پل کیمرے کی آنکھ میں قید کروا گئے تھے۔